اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو اور بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اور بھائیو دین کی بات کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں صحیح سننے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھوک میں مسئلہ دریافت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس وقت ہماری حالتیں دیکھتے کہ ہم میں سے بعضوں کو کئی وقت تک اتنا کھانا نہیں ملتا تھا جس سے کمر سیدھی ہو سکے۔ میں بھوک کی وجہ سے جگر کو زمین سے چپٹا دیتا اور کبھی پیٹھ کے بل پڑا رہتا تھا اور کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ اس راستے میں بیٹھ گیا جہاں کو ان حضرات کا راستہ تھا۔ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ میں نے ان سے کوئی بات پوچھنا شروع کر دی۔ خیال تھا کہ یہ بات کرتے ہوئے گھر تک لے جائیں گے اور پھر عادت شریفہ کے موافق موجود ہوگا، اس میں تواضع ہی فرمائیں گے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ غالباً ذہن منتقل نہیں ہوا یا ان کے گھر کا حال معلوم ہوگا کہ وہاں بھی کچھ نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میری حالت اور غرض سمجھ گئے اور ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ آؤ۔ میں ساتھ ہو لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ میں ساتھ اندر حاضری کی اجازت لے کر حاضر ہوا۔ گھر میں ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہوا تھا جو خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ دریافت فرمایا کہ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کیا فلاں جگہ سے، حضور کے لیے ہدیے میں آیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ، اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ اہل صفہ اسلام کے مہمان شمار ہوتے تھے اور یہ وہ لوگ تھے جن کے نہ گھر تھا، نہ در، نہ ٹھکانہ، نہ کھانے کا کوئی مستقل انتظام۔ ان حضرات کی مقدار کم و پیش ہوتی رہتی تھی، مگر اس قصے کے وقت 70 تھی۔ حضور کا معمول یہ بھی تھا کہ ان میں سے دو چار کو کسی کھاتے پیتے صحابی کا کبھی کبھی مہمان بھی بنا دیتے، اور خود اپنا معمول یہ تھا کہ کہیں سے صدقہ آتا تو ان لوگوں کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں شرکت نہ فرماتے، اور کہیں سے ہدیہ آتا تو ان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں شرکت فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانے کا حکم دیا۔ مجھے گرا تو ہوا کہ اس دودھ کی مقدار ہی کیا ہے جس پر سب کو بلا لاؤں، سب کا کیا بھلا ہوگا، ایک آدمی کو بھی مشکل سے کافی ہوگا، اور پھر بلانے کے بعد مجھ ہی کو پلانے کا حکم ہوگا، اس لیے نمبر بھی آخر میں آئے گا جس میں بچے گا بھی نہیں۔ لیکن حضور کی اطاعت کے بغیر چارہ ہی کیا تھا۔ میں گیا اور سب کو بلا لایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لے ان کو پلا۔ میں ایک شخص کے پیالہ حوالہ کرتا اور وہ خود سیر ہو کر پیتا اور پیالہ مجھے واپس دیتا۔ اسی طرح سب کو پلایا اور سب سیر ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ دست مبارک میں لے کر مجھے دیکھا اور تبسم فرمایا، پھر فرمایا کہ بس اب تو میں اور تو ہی باقی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بے شک۔ فرمایا کہ لے پی۔ میں نے پیا، ارشاد فرمایا اور پی۔ میں نے اور پیا، بلا آخر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نہیں پی سکتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا بچا ہوا خود نوش فرمایا۔ تو اللہ پاک ہمیں دین کی باتیں سننے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اگر کوئی ہم سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ سے دعاؤں کے طلبگار ہیں، اللہ پاک سب پہ رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔